بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی شکل میں تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہوا۔ اس نے یہ سوچا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا مقام ملا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور اور تکبر پسند بالکل نہ آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ اے پیغمبر، جو وقت یاد کر جب آپ نے کہ رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم اس کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم بالکل نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدے کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے تمام انسانوں کے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور یہی جمعہ کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کے باپ نے آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کچھ سفید رنگ کے، کچھ سرخ رنگ کے، کچھ سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد بخت اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ
अलावा ना कर सके। इसके बाद कुछ मुद्दत तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़ा रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस इसे देखकर खौफज़दा होते। इब्लीस गुजरते हुए इसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ पैदा होती थी जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के ठुकराने के बाद पैदा होती है। इसलिए वो कहता था कि अल्लाह ने इंसान को ठेकड़े की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत कुरान मजीद में फरमाई है। इब्लीस एक मरतबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया, और फरिश्तों ने कहा कि इससे मत डरो, ये आदम अलैहिस्सलाम अंदर से बिल्कुल खोखला है, अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ लंबा बनाया, इसमें रूह फूंकी और फरमाया जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और इनका जवाब गौर से सुनिए, वही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी कि रहमतुल्लाहि का इजाफा कर दिया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर 60 हाथ कद का लंबा होगा। इसके बाद आज तक मखलूक के कद में कमी होती जा रही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।